اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن محمد مصر کے ایک ساحلی علاقے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ٹہلتا ہوا سمندر کے کنارے جا نکلا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص خیمہ میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہے اور آنکھوں کی نعمت سے بھی محروم ہے اور کانوں سے بھی کم سنائی دیتا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف تو اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے، اے میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اس فضیلت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، بینائی سے محروم ہے، جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت، آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق طلب کر رہے ہیں؟ معذور شخص نے جواب میں فرمایا اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی قسم، اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے دے، تو بھی میں اس کا برابر شکر ادا کرتا رہوں گا، اس لیے کہ اس نے مجھے صحیح سالم زبان عطا کی ہے۔ اگر ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکر ادا کروں تو بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہے، کھانا کھانے اور نماز پڑھنے اور دوسری چیزوں میں وہی میری مدد کرتا ہے، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے، آپ اس کا پتہ کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ عبداللہ نے دل میں کہا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایسے صبر و شکر کرنے والے محتاج انسان کی خدمت کا موقع ملا۔ عبداللہ نے جنگل میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا کہ زمین پر ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس دردناک حادثہ کی اطلاع کیسے دیں۔ ان کے پاس گئے، کچھ دیر بات کرنے کے بعد انہیں اطلاع کر دی۔ بیٹے کی موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو؟ یہ خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور شکوہ و شکایت کے بجائے فرمانے لگے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو اپنا نافرمان نہیں پیدا کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ایک چیخ کے ساتھ ان کی بھی جان نکل گئی۔ ان کی اس طرح اچانک موت کو عبداللہ بھی برداشت نہ کر سکا اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اس طرف نکلے، رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے، کوئی ہاتھ چومتا، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا، ساتھ ساتھ کہے جاتے، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدے میں پڑا رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، پوچھا یہ کون ہیں؟ کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد
اور مشہور محدث ابو قلابہ ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ نعمتیں اتنی ساری ہیں کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان پر اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔